شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے مل کر یہ غلط کام کرتے ہیں۔ کبھی جوا کھیلتے ہوئے کہا کہ جی یہ بریلوی ہے تو اس کے ساتھ دیوبندی نہیں کھیلے گا، اور یہ دیوبندی ہے تو اس کے ساتھ شیعہ نہیں کھیلے گا۔ وہاں مل کر بیٹھ کر گناہ کا کام سارے مل کے کرتے ہیں، اور جب نیکی کا کام آیا گیا تو پھر سنی کا منہ دوسری طرف ہے، شیعہ کا دوسری طرف ہے، اہل حدیث کسی اور طرف، دیوبندی کسی اور طرف۔ یہی وہ نفرت کا بیج ہے جو ہمارے درمیان طاغوت نے بویا، اور اسی کی فصل وہ کاٹ رہا ہے۔ ہم پہلے بھی حیوانات کی طرح کٹ رہے تھے، آج بھی حیوانات کی طرح کٹ رہے ہیں۔ کوئی کسی کے دکھ پر ہائے کہنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جانتے ہیں جس نبی کا کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے آ کے پیغام کیا دیا تھا؟ اس نبی کا پیغام یہ تھا کہ میرے آنے سے پہلے عرب میں جو تعصب پایا جاتا ہے، میں اس تعصب کو روندنے کے لیے خلق کیا گیا ہوں۔ اور پیغمبر اسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عرب کو عجم پر، کسی عجم کو عرب پر، کسی غریب کو امیر پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی مسافر کو صاحب وطن پر، کسی صاحب وطن کو مسافر پر۔ کوئی فوقیت نہیں۔ اگر کسی کی فوقیت ہے تو وہ اس کی فوقیت ہے جس کے دل میں خوف خدا زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں میرا نبی تشریف لایا، اس معاشرے کی بہت بڑی برائیاں تھیں۔ ایک ایک برائی کو اگر دیکھیں تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ معاشرہ بھی تھا۔ جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا، اور یہی جاہلیت آگے بھی چلتی رہی۔ جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تھا وہ جاہلیت میں تھا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جاہلیت سے نکل گیا۔ نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ اسلام ہے۔ جاہلیت سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ جاہلیت کے اصولوں کو نہیں بدلے گا۔ جاہلیت کے اصول کیا تھے؟ جاہلیت کے ایک اصول جو میں نے پڑھا، عالم دین تشریف فرما ہے، گیوڑی کا گھونسلہ کسی کے درخت پہ تھا، کسی نے دوسرے نے آ کے وہ گھونسلہ توڑ دیا۔ جس کے درخت پہ گھونسلہ تھا اس کو غصہ آیا کہ میرے درخت پر گھونسلہ تھا، میری پناہ میں تھی یہ گیوڑی بیٹھی ہوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ اس نے میرے درخت سے گھونسلہ اتار دیا ہے؟ اس نے اٹھائی تلوار، اس کو قتل کر دیا۔ اب ادھر سے 4 بندے اٹھے، ادھر سے مار دیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 100 افراد دونوں طرف سے مارے گئے۔ یہ جاہلیت کا ایک اصول بن گیا کہ میری ملکیت میں اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھا ہے تو اس کو جو ہلائے گا اس کی سزا قتل ہو جائے گی۔ اگر وہ ہمارے اصول نہیں بدلیں گے تو ہمیں لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا الہ کا فائدہ اس وقت ہے کہ جب ہم جاہلیت کے اصولوں کو چھوڑ کر محمد عربی کے اصولوں کو اپنائیں گے۔ محمد عربی جس معاشرے میں تشریف لائے ہیں، اس معاشرے میں ایک صفت یہ ہے کہ رات کو ڈاکے مارتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے، پھر کئی راتیں اس ڈاکے کے قصیدے پڑھتے تھے۔ میں نے کا ڈاکہ مارا، میں نے یہ کو لوٹ لیا، میں نے فلاں کو لوٹا، میں نے فلاں کا مال غصب کیا۔ لیکن محمد عربیہ نے آ کے ان کے نظریے کو بدل دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا، ان کے ہدف زندگی کو بدل دیا۔ اتنا بدلا کہ جو کل رات ڈاکے مار کے اپنے قصیدے پڑھتا تھا، محمد عربی نے اپنی سیرت کے ذریعے سے اس ڈاکے والے کو قرآن پڑھنے کا عادی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں
عجیب سے اصول، عجیب سے قوانین، قوانین کے بدلنے کا نام اسلام ہے، صرف لا الہ کے پڑھ لینے کا نام اسلام۔ یہ لا الہ الا اللہ تو ہم نے اقرار غلامی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا، میں نے اقرار کر لیا کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ اچھا، اگر کوئی ملازم کسی فیکٹری میں کسی محکمے کے جا کے ملازم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالک بن گیا ہے، بلکہ جب اس فیکٹری میں جا کے جوائن کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے یہ محکوم ہے، مالک حاکم ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کہ مالک کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے۔ تو یہ چند گھنٹے کسی محکمے میں رہتا ہے، وہاں تو خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن جس مالک کی حکومت میں شب و روز گزار رہا ہے، 60 سالہ زندگی گزار رہا ہے، وہاں پہ کون سا اصول ہے کہ مالک کچھ اور کہتا ہو، ملازم کچھ اور کرتا ہو؟ یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے خالق نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اگر تمہارے دل مضطرب ہو جائے، تمہارے دل پریشان ہو جائیں، یہ دنیا اور دنیا والے مل کر تمہیں سکون نہیں دے سکتے۔ سکون کا نسخہ میں بتا دیتا ہوں، جب تم حد سے زیادہ پریشان ہو جاؤ، آؤ میں اللہ کا ذکر کرو، جتنی دیر ذکر کرو گے تمہارے قلب کو سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بڑی مشہور اور معروف حدیث ارشاد فرمائی، انا سید المرسلین ولا فخرا، میں نبیوں کا سردار ہوں لیکن مجھے اس سرداری پہ فخر نہیں ہے۔ میں نبیوں کا سردار ہوں، یعنی 1,01,24,000 کا میں سربراہ بن کے آیا، میں سید و سردار بن کے آیا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ میں کائنات کی معرض خلقت ہوں، یعنی میری وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، ولا فخرا، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں کائنات کا سید و سردار بن کے آیا لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ یا رسول اللہ، سید الانبیاء ہو کر، کائنات کی وجہ خلقت ہو کر آپ کو اس پر کوئی فخر نہیں تو پھر کس بات پہ فخر ہے؟ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں اس کے ذکر کا ذاکر ہوں اور وہ میرے ذکر کا مذکور بنتا ہے۔ مجھے ذکر الہی میں لطف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پیشانی مدینہ کی سرزمین پر مقدس خاک پہ رکھتا ہے، اور یہ مقدس خاک پیغمبر کی ہجرت سے پہلے مقدس نہیں تھی، پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن جب پیغمبر نے ہجرت بنی تو کیا بنا؟ مدینہ الرسول، مدینہ منورہ۔ یہ یثرب منورہ نہ تھا، یہ حالانکہ زمین پہلے تھی، سارے اسباب موجود تھے، لیکن منور نہیں ہے۔ منور ہوئی ہے تو جناب آمنہ کے لال کی جبین سے منور ہوئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں اس مٹی پر اپنی پیشانی رکھتا ہوں اور میرے آنسو ٹپکتے ہیں اور مدینہ کی مٹی میرے آنسوں سے گیلی ہو جاتی ہے، تو اس وقت مجھے فرشتہ آ کے کہتا ہے، میرا حبیب مالک کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا ہوں، میں تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میرا حبیب میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت میں کمی کر دے۔ تو جب نبیوں کے سردار کا یہ حشر ہے تو آپ کو اور مجھے کیا اختیار ہے کہ میں اس کی عبادت سے سرتابی کروں اور سرکشی کروں؟ میرے دوستو، یہ زندگی ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ بندگی اس میں ہے کہ جو مالک نے کہا ہے وہ کرو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو؟ نہیں، یہ ذکر ہے لیکن اس سے قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ پڑھنا یہ ذکر ہے لیکن اس سے قلب مطمئن نہیں ہوتا۔
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ये जिक्र है, लेकिन इससे कल्ब मुतमईन नहीं होता। तो परवरदिगार वो कौन सा जिक्र है कि जिसके ज़रिए से तेरा जिक्र मुकम्मल हो जाए और हम ज़िक्र इलाही बन जाएं और हमारे दिलों को सुकून मिल जाए। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ये सुबहान अल्लाह कहना, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये जो भी जिक्र है ये सारा मेरा जिक्र तो है, लेकिन इस जिक्र से तेरे कल्ब को सुकून नहीं मिलेगा। तेरे कल्ब को सुकून तब मिलेगा जब तू मेरी कज़ा और कदर पर राजी हो जाए। मेरे फैसले पे राजी हो जा, फिर तेरा दिल मुतमईन हो जा। अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो समझ ले कि उसकी मर्जी थी, अगर कोई खिलाफ मंशा काम हो जाए समझ ले कि उसकी मर्जी थी। जब उसकी मर्जी को समझ लेगा तो फिर तेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। लेकिन हमारी जो है वो गलत सिफत क्या है? हमारी गलत सिफत ये है, अल्लाह ने बेटा दिया, तरस रहे थे बेटे के लिए, अल्लाह ने बेटा दे दिया। हमने कहा कि जी कभी ये ना कहा कि अल्लाह ने रहमत की है, हमने कहा कि जी वो फलां हकीम ने दवाई दी थी उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है, वो फलां पीर की मज़ार पे गए थे दुआ की थी उस पीर ने हमें बेटा दे दिया है, वो फलां आलिम दीन से तावीज़ लिया था उसकी वजह से अल्लाह ने हमें बेटा दे दिया है। अल्लाह ने अपनी मज़लूमियत का कुरान मजीद में कसीदा पढ़ा, हाफिज़ कुरान मौजूद हैं, जाके पूछ लेना। एक मकाम पे नहीं कई मकाम पर अल्लाह कहता मेरा बंदा देता मैं हूं, निस्बत गैरों की तरफ देता है। जिससे तू कह रहा है उसको भी तो वजूद मैंने अता किया है। हाँ ये कह सकते हैं कि फलां ने दुआ की थी, अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना और अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। अब मजलूमियत क्या है? जो भी खैर मिल गया वो हमने कभी दाएं तकसीम कर दिया, कभी बाएं तकसीम कर दिया, कभी आगे भेज दिया, कभी पीछे नाम किसी का नाम लगा दिया है। और खुदा न खास्ता अगर हादसा हो गया तो फिर कहा ये अल्लाह की मर्जी है। हादसा हो गया अल्लाह की मर्जी है, जवान बेटा चला गया अल्लाह की मर्जी है, मरीज हो गया अल्लाह की मर्जी है। यानी जितने नुकसान वाले काम थे वो सारी निस्बत अल्लाह की तरफ, और जितने फायदे वाले काम थे वो सारे के सारी निस्बत कभी हकीम, कभी पीर, कभी मौलवी, कभी कोई और। अल्लाह फरमाता है नहीं, अगर गलत काम मेरी तरफ निस्बत देते हो तो ये जो भलाइयां मिल रही है, ये जो अच्छाइयां मिल रही हैं, ये भी मैं देता हूं। मेरा बंदा तू पहचान तेरा मालिक कौन है। तेरा मालिक वो है जिसने तुझे पैदा किया, तेरा मालिक वो है जिसने तुझे रिस्क दिया, तेरा मालिक वो है जिसने तुझे बीनाई दी, तेरा मालिक वो है जिसने तुझे कुव्वत समात अता की है। ये सारी नेमतें मुझे तो जो तुझे दे रहा है समझ ले कि वही तेरा खालिक भी है, वही तेरा मालिक भी है। आम तौर पे कहा जाता है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। ये 70 माओं वाला मुबालगा है। कायनात की माओं को इकट्ठा कर ले, कायनात की माएँ मिलकर इतनी मोहब्बत अपनी बच्चे से नहीं करती जितना मेरा खालिक अपने बंदे से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को कितनी मोहब्बत है इस बंदे के साथ। मैं हूं या आप, हम जब पैदा हुए थे तो लिबास हमारे तन पे नहीं था, लेकिन वो करीम इतना है कि हमारे आने से पहले लिबास का इंतजाम किया है। मैं इस दुनिया में आया नहीं था, मेरे बैठने का इंतजाम अल्लाह ने पहले किया है। मैं अभी आया नहीं था, मेरी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने पहले किया है। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा तेरी निस्बत मैं तेरी ज़रूरियात को बेहतर जानता हूँ। मैं अपनी ज़रूरत से इस वक्त का वाकिफ़ हूँ कि मेरी क्या ज़रूरत है, लेकिन मालिक तो वो है कि जो मेरी आखिरी सांस तक की मेरी ज़रूरियात को जानता है कि मेरा तेरी ज़रूरत क्या है। लिहाजा वो ज़िक्र इलाही कौन सा है जिससे बंदे को सुकून मिलता है? वो ये है कि अगर कोई बुराई आ जाए तो भी उसका शुक्र अदा कर, अगर कोई अच्छाई मिल जाए तो भी उसका शुक्र अदा कर। जब उसकी कज़ा और कदर पे राजी हो जाएगा तो अल्लाह फरमाता है इसी से तेरे कल्ब को सुकून मिलेगा। ये है जिक्र इलाही से सुकून मिलता है। और जब बंदा इस कदर जाकिर बन जाए, जिक्र इलाही का जिक्र करने लग जाए, तो फिर पहले मंजिल क्या थी? ये जाकिर है वो मज़कूर है, ये आबिद है वो माबूद है, ये साजिद है वो मसजूद है। लेकिन जब उस मंजिल पे फायद हो जाए तो फिर अल्लाह फरमाता है कि अब मंजिल बदल दो। मेरा बंदा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करता रहूंगा।
تو میرے فضائل پڑھتا رہے گا، میں تیرے فضائل پڑھتا رہوں گا، تو مجھے یاد رکھے گا، میں تجھے یاد رکھوں گا، لیکن یاد رکھ میرا بندہ، تیری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ہے، اس کے بعد تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن چونکہ تو نے مجھے یاد رکھا تھا، جب تک کائنات باقی ہے میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا۔ ہم نے تو 60 سال ذکر کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ ذکر تیرا جاری رکھوں گا، اور جو ذاکر ذکر الہی اس منزل پہ فائز ہو جائے، یعنی اس کی قضا اور قدر پہ راضی ہو جائے، اللہ منزل کو بدل دیتا ہے۔ تاریخ میں نے پڑھا، ایک خاتون ہے، اپنے حجرے میں سوئی ہوئی تھی، چور آیا، اس کے سامان کو چوری کیا، لیکن جب اٹھنے لگا تو بینائی ختم ہو گئی۔ اب دائیں مڑا بائیں مڑا، آگے چلا پیچھے نکلا، لیکن جہاں بھی جاتا ہے کبھی دروازے پہ ٹکر، کبھی کسی دیوار پہ ٹکر، کسی ونڈو پہ ٹکر، لیکن وہ باہر نکلنے کی ہمت نہیں پڑتا۔ جب واپس آتا ہے بینائی بحال ہو جاتی ہے، جب باہر نکلنا چاہتا ہے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر مال کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا، لے کے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ بوڑھی کی آنکھ کھلی، اس نے پوچھا کون ہے میرے حجرے میں؟ کہا چور۔ تو پھر جاتا کیوں نہیں؟ کہا جانا چاہتا ہوں لیکن میری بینائی ختم ہو جاتی ہے، باہر نکل نہیں سکتا، میں مال کو لے جانا چاہتا ہوں لیکن نہ جانے کہ تیرا عمل کیا ہے کہ مجھے جانے سے مجبور کر رہا ہے۔ اس وقت ایک کمرے سے حجرے سے ایک آواز پیدا ہوئی، اور یہ چور یا سارق سمجھ لے کہ ان کان المحبوب نائما، اگر محبوب سو رہا ہے تو حبیب تو جاگ رہا ہے نا۔ محبوب سو رہا ہے، حبیب تو جاگ رہا ہے، یہی وجہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ مالک ہے کہ جس کو اونگ تک نہیں آتی۔ گناہ کرنے والا اطمینان کی نیند سو جاتا ہے، لیکن بخشنے والے کو اونگ بھی نہیں آتی کہ شاید کسی وقت میں آ جائے اور مجھے معافی دینا پڑے۔ وہ مالک تو انتظار میں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، تاخیر ہماری طرف سے ہے، تاخیر اس کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان میں اتنا کمزور ہو کہ بستر سے اٹھ کر مصلی پہ نہیں آ سکتا، تو جس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ بستر سے اٹھ کر 7 پہلو میں پڑے ہوئے مصلی پہ نہیں آ سکتا، اس کا ایمان اس کو قبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جائے گا؟ لہذا ایمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بستر مصلی پہ آنے سے رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر مالک فرماتا ہے میرا بندہ تو میرا مطیع بن جا، میں تجھے اپنی قدرت کے ذریعے سے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اپنے جیسا کیسا؟ تو وحدہ لا شریک ہے، کیا ہم بھی وحدہ لا شریک بنیں گے؟ نہیں۔ یہ میرے 8ویں امام کے پاس ایک مقدمہ گیا تھا، مامون رشید کی حکومت تھی، اور وہاں پہ بحث ہوگی توحید پر۔ ایک دہریہ آیا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے آ کے مامون سے سوال کیا، اے مسلمانوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا تمہارا دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ذرا بتاؤ اگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو کیا اپنے جیسا ایک اور طاقتور خدا بنا سکتا ہے؟ اپنے جیسا وہ طاقتور ہے، اسی طرح طاقتور، اسی طرح صاحب علم، اسی طرح صاحب ثروت، اپنے جیسا بنا سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ عالم دین نے جواب دیا جی نہیں بنا سکتا۔ اس نے کہا اگر نہیں بنا سکتا تو پھر تمہاری کتاب میں ہے علی کل شیء قدیر، اس جملے کو نکال دو، اس لیے کہ وہ قادر ہی نہیں ہے کہ اپنے جیسا بنائے۔ جب اپنے جیسا نہیں بنا سکتا تو یہ جملہ کتاب سے نکالنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے کہا کہ بنا سکتا ہے تو اس نے کہا پھر وحدہ لا شریک کا جملہ نکال دو، کیونکہ جب اپنے جیسا بنا لیا تو پھر ایک نہ رہا، پھر 2 ہو گئے۔ عالم دین تشریف فرما ہے، اس مسئلے کی گہرائی تک انشاءاللہ غور و خوض کریں گے، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو پھر اپنے جیسا بنا کے دکھائے۔ اگر نہیں بنا سکتا تو علی کل شیء کا جملہ غلط ہو گیا، اور اگر بنا لیا ہے تو پھر وحدہ لا شریک نہ رہا۔ لہٰذا مناظرہ ایک سے آگے چلتے چلتے مفتی اعظم ہار گیا۔ مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارا اسلام کیسا ہے کہ جواب نہ دے سکا۔ مامون کی پیشانی پہ پسینہ تھا، کسی نے آ کے کہا مامون
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مخلص ہے اور چاہتا ہے کہ جواب ملے تو پھر دائیں بائیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسند مصطفیٰ کا وارث امام رضا سے جا کے پوچھ، جواب ملے گا. نہ چاہتے ہوئے امام رضا کے دروازے پہ گیا، لیکن جانے سے پہلے، قاصد سے پہلے میرے جیسا کوئی سن رہا تھا دربار میں، وہ اٹھا، اسے جا کے پہلے بتا دیا، یبنا رسول اللہ ایک مناظرہ چل رہا ہے اتنے مہینوں سے، ہر عالم ہار گیا، اب نوبت آپ کی آئی ہے. مسئلے صرف دو یہ ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے تو آپ نے جیسا بنائے، اور اگر آپ نے جیسا بنایا تو وحدہ لا شریک نہیں رہے گا. یبنا رسول اللہ وقت سے پہلے تیاری کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی شکست کھا جائیں اور مسلمان کا سر جھک جائے. حضرت نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے بلایا گیا تو میں علی رضا کی حیثیت سے نہیں، میں محمد عربی کی حیثیت سے میدان میں جاؤں. سبحان اللہ. قاصد آ گیا، وقت معین ہو گیا، امام کو بلایا گیا، امام تشریف لائے. دہریے نے وہی سوال رکھا، کیا یہ جملہ درست ہے علی کل شیء قدیر؟ فرمایا لا ریب. اگر درست ہے تو کیا وہ اپنے جیسا بنا سکتا ہے؟ اب پہلے تو ہوتا تھا نا کہ یہ نہیں بنا سکتا، تو اسی جواب پہ وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کتنے، ایک نہیں، وہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے کہ ہزاروں بنا سکتا ہے. اب دہریے نے وہی سوال دوہرا دیا کہ اگر ہزاروں بنا سکتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک کیسے رہے گا؟ میرے امام نے فرمایا کہ یہی تو اس کی وحدانیت کا کمال ہے کہ وہ اپنے جیسے ہزاروں بنا کر پھر بھی وحدہ لا شریک ہے. اس لیے کہ جتنوں کو بنائے گا اپنے جیسا وہ سارے مخلوق بنیں گے اور پھر وہ پھر بھی خالق رہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو، یہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. چند جملے خواتین کے متعلق، چند جملے مرد حضرات کے متعلق. ہم جب کسی بچی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں بعنوان دلہن تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے سارے معتبر عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر ایک جلوس کی شکل میں جا رہے. کیا ضرورت تھی اس جلوس کی؟ اتنا مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والا مہمان کوئی عام نہیں ہے، وہ اتنی مقدس شخصیت ہے کہ ہم سارے استقبال کے لیے مل کے جا رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ چند دنوں کے بعد لڑائی اور بھیڑائی. اور جس کو پہلے جلوس کی شکل میں لائے تھے آج اسی کے ساتھ جھگڑے، زد و خوف، گالی گلوچ. اس کا حل کیا ہے؟ کیسے روکا جائے؟ اگر واقعی سنت مصطفیٰ کے رہنے کے قائل ہیں، اور ہم تو سنت مصطفیٰ پہ مرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ مسواک کرو، ہماری جیب میں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے کپڑے کی وضاقت ایسی رکھو، ہم اس پہ مجبور ہیں. پیغمبر نے فرمایا سر ڈھانپ کے رکھو، ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں. یعنی جو پیغمبر نے کہا یا کیا ہم اس کو سنت سمجھتے ہوئے اس پہ کاربند رہتے ہیں. تو پیغمبر نے اس کا حل بتا دیا کہ جس کو احترام کے ساتھ لائے تھے ہمیشہ احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر نے حضرت آسمہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شوہر تنگ دست ہو اور عورت کسی امیر گھرانے سے آئی ہو تو اس کو شوہر کی تنگ دستی پر اگر صبر کرے گی اللہ رب العزت اس خاتون کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. جھگڑا ختم ہو گیا. مثال واضح موجود ہے. جناب خدیجہ کی کتنی دولت تھی، کتنی امیر ترین تھی. پیغمبر اسلام کی سیرت کیا تھی، حیثیت کیا تھی؟ یتیم تھے، مال و دولت نہ تھا. پہلی تجارت بھی جناب خدیجہ کی دولت سے کی ہے. لیکن شرافت اتنا بلند مقام رکھتی ہے کہ دنیا کی ساری دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے مصطفیٰ کی شرافت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پھر بھی مصطفیٰ کی شرافت کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے. جناب خدیجہ نے اسی پہلے سفر میں مصطفیٰ کی شرافت کو دیکھتے ہوئے
اپنی طرف سے پیغام بھیجا، اے آمنہ کے لال، یتیمی کے داغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری ذات میں جو شرافت پائی جاتی ہے میری دولت اس کے بدلے میں تنکے کے برابر نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تو میرا سرتاج بن جائے، میں تیری کنیزی اختیار کروں۔ اب کتنی امیر ہے سائم علی چشتی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس زمانہ میں 80,000 اونٹ جناب خدیجہ کا تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا، 80,000 اونٹ۔ اور دولت کتنی ہے؟ جمع دولت، اس وقت بینک کا رواج نہیں تھا، جمع دولت کتنی ہے؟ حضرت ابا بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں جناب خدیجہ نے اپنے مال کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اتنا ڈھیر لگ گیا، ہم 40 افراد تھے لیکن ایک طرف سے کھڑے ہو کر دوسری طرف کھڑے انسان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، قد سے زیادہ ڈھیر لگ گیا سونے چاندی کے سکوں کا۔ جناب خدیجہ نے سیرت قائم کی ہے، اتنی دولت کی مالک خدیجہ جس کے خیموں کی تنابیں سونے کی تھی، لیکن مصطفیٰ کے گھر میں آ کر ساری دولت کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے کہا، یا رسول اللہ آج سے میں بھی آپ کی کنیز ہوں، اور یہ دولت خدیجہ کی دولت نہیں ہے، یہ محمد کی دولت ہے، جہاں چاہو اس کو خرچ کرو۔ عورت کے لیے شوہر کی تنگ دستی کا سبق جناب خدیجہ نے سکھا دیا۔ اب دوسری طرف سے کمزوری مرد کی طرف سے، عورت صبر کرے گی بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ دوسری طرف سے سبق کیا ہے؟ مرد کے لیے عمومی طور پر مرد گالی گلوچ کرتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، عورت کے لیے صبر کا حکم دیا کہ اگر تم اس پہ صبر کرو گے تو میں تجھے بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤں گا، غریب ہے اس کی غربت پہ صبر کرے گی بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اگر عورت بد زبان ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر اس کی بد زبانی پر صبر کر کے زندگی گزار دے، میں محمد ذمہ دار ہوں بغیر حساب کے اس مرد کو جنت میں لے جاؤں گا۔ جب مرد بھی صبر کرے گا، عورت بھی صبر کرے گی، اختلاف کہاں پہ پیدا ہوگا؟ لیکن یہ یاد رکھیے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت آئے گھر میں تو پروقار اور پرسکون ماحول وہ ہے کہ جس میں شوہر کو نئی زندگی مل جائے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ گھریلو حالات کی وجہ سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ گھر کی بے سکونی کی وجہ سے ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے، ہم نے عورت کو خلق کیا ہے تمہیں پریشانی میں سکون اور دلاسا دینے کے لیے۔ اگر عورت ایسی بن جائے جیسی کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے تو پھر مرد کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، یا رسول اللہ تیری بیٹی نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں علی اطاعت خدا کے لیے کمر بستہ ہوں۔ یہ ہے عورت کا مقام۔ لیکن مرد سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ بد زبانی پہ تل جائے، تو صبر کرے گا، میں تجھے بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن عورت اور مرد ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی ذمہ داریاں اپنی ہیں۔ مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے، عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ مرد کا میدان جنگ کچھ اور ہے، عورت کا میدان جنگ کچھ اور ہے۔ عورت اپنی لائن نہ چھوڑے، مرد اپنی لائن نہ چھوڑے۔ اگر دونوں پہ چلتے چلتے اپنی اپنی لائن میں رہتے ہوئے، اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس پہ بھی راضی ہے، اللہ رب العزت اس پہ بھی راضی ہے۔ اب یہ گھر وہ ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ بنتا ہے، اس لیے کہ عورت کے اعمال سمیٹنے کے لیے فرشتگان خدا آتے ہیں، مرد کے اعمال کو سمیٹنے کے لیے فرشتگان خدا آتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جس گھر میں 2 بار 4 بار 5 بار ایک دن میں رحمت کا فرشتہ آ رہا ہو، وہاں پہ حادثہ کیسے ہوگا؟ یہ رحمت کے فرشتے کو چھٹی کس نے دی ہے؟ یہ ہمارے عمل اور کردار نے۔ عمل ایسا بنائیں کہ رحمت کا فرشتہ اترے،
دو عورتیں ہیں. ایک شخص گیا پیغمبر کی خدمت میں, یا رسول اللہ میرے محلے میں دو عورتیں ہیں, ایک انتہائی نیک اور مقدس, زاہد اور متقی, اور دوسری فقط واجب نماز اور واجب روزے. یا رسول اللہ ان دونوں میں سے مقام کس کا افضل ہے؟ حضرت نے پوچھا کہ دونوں میں سے اخلاق کس کا بہتر ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو زیادہ نمازیں پڑھتی ہے, جو زیادہ روزے رکھتی ہے, جو زیادہ تقوی اختیار کرتی ہے, جس کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے, اس کا اخلاق کچھ ایسا ویسا ہے. لیکن جو کم نماز پڑھتی ہے, اپنے واجب روزے رکھتی ہے اور واجب فقط نمازیں پڑھتی ہے, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ صرف واجبات کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے اخلاق. اس لیے کہ اللہ نے مجھے خلق اس لیے کیا ہے کہ میں کائنات کو اخلاق سکھا کے جاؤں. سبحان اللہ. اس اخلاق کی بدولت دنیا میں جائے گا انسان. ایک مثال بنی ہاشم کی, بنی اسرائیل کی. ایک جھگڑا ہو گیا وراثت کی تقسیم کا. آج وراثت کی تقسیم کچھ اور ہے, اس زمانے میں وراثت کی تقسیم کچھ اور تھی. آج تو وراثت کی تقسیم یہ ہے کہ جو اس کی اولاد ہے, چاہے بچی ہے یا بچہ, وہ ساری جائیداد اس کو ملے گی. لیکن اس زمانے میں کیا تھا کہ باپ کو وصیت کرنا پڑے گی کہ میری جائیداد کس کو دی جائے. اگر وہ بیٹے کا کہہ دے تو بیٹے کو ملے گی, اگر وہ بھائی کا کہہ کے جائے تو بھائی کو ملے گی, اگر کسی پڑوسی کا نام لے دے تو پڑوسی کو مل جائے گی. اب ایک شخص بہت بڑا مالدار تھا, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن وصیت نہیں کر سکا. وصیت واجبات میں سے تقریباً قرار دی گئی ہے, سنت مؤکدہ قرار دی ہے کہ وصیت کر کے رکھا کرو, تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں نے دینا کیا ہے, لینا کیا ہے, اور میرے بعد کیا کرنا چاہیے. جس کے قریب ہم جاتے ہی نہیں ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. لہذا یہ بنی اسرائیل کے پاس آئے کہ اس کا جھگڑا, اس کا جو فیصلہ کیا جائے. اس نے کہا کہ جب تک کوئی وصیت سامنے نہیں آئے گی میں کیسے وصیت کروں گا, کیسے فیصلہ کروں گا, فیصلہ نہیں کر پاتا. لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی تم جاؤ فلاں جگہ پر, ایک پہاڑ پر 3 بھائی رہتے ہیں, وہ ہمارے خطے کے سب سے زیادہ سمجھدار ہیں, ان کے پاس جاؤ, تمہارا فیصلہ وہ کریں گے. سب سے پہلے وہ جو نیچے رہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جو اس کے اوپر رہتا ہے. اگر اس سے بھی حل نہ ہو تو پھر جو آخر میں رہتا ہے, وہ تیسرا بھائی ہر مسئلے کو حل کرتا ہے. لیکن سب سے بڑا اوپر رہتا ہے, درمیان والا درمیان میں رہتا ہے, سب سے چھوٹا بھائی سب سے نیچے رہتا ہے. چاہے سب سے پہلے چھوٹے کے پاس جاؤ, نہ حل ہوا تو پھر درمیان والے کے پاس جاؤ, اگر اس سے حل نہ ہوا تو پھر سب سے بڑے کے پاس جاؤ. اب یہ مسئلہ لے کے گئے, جب دیکھا تو وہ جو سب سے چھوٹا تھا انتہائی ضعیف, اتنا ضعیف کہ اپنی آنکھوں سے بھویں اٹھا کر دیکھتا ہے. یہ دیکھنے سے پریشان ہو گئے کہ سب سے چھوٹے کی عمر یہ ہے, اب نہ جانے بڑے کی عمر کیا ہوگی. اس کو مسئلہ بتایا کہ یہ مسئلہ ہے, بتاؤ یہ جائیداد کیسے تقسیم کریں. اس نے کہا جب وصیت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, تو میں کیسے حل کر سکوں, جاؤ میرے بڑے بھائی کے پاس. اب جب بڑے کے پاس آئے تو وہ ذرا اس سے جوان نظر آیا. اب یہ پریشان ہوئے, جو چھوٹا تھا وہ اتنا بوڑھا, اور جو اس سے بڑا تھا وہ ذرا جوان ہے, آخر کیوں. اس نے بھی مسئلہ سننے کے بعد جواب دے دیا. اب یہ تیسرے کے پاس گئے جو سب سے بڑا تھا. اب جب اس کو دیکھا تو وہ بالکل نوجوان, جس پر بڑھاپے کے آثار تک نہیں ہیں. اب اس جماعت نے کہا کہ جناب ہمارے مسئلے سے پہلے آپ اپنا مسئلہ بیان کریں, ہماری وراثت بعد میں تقسیم کرنا, پہلے تم یہ بتاؤ کہ بڑا ہے جوان, اس سے چھوٹا ہے ادھیڑ عمر, اور جو سب سے چھوٹا وہ ہے ضعیف ترین, اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جناب وجہ یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹے کی بیوی ہے نا, وہ بہت کرخت مزاج ہے, گھر کے سکون کو برباد کر کے رکھا ہے. جب بھی گھر میں آتا ہے لڑائی بھڑائی اور کام, اسی میں سارا وقت گزرتا ہے. اس ٹینشن کی وجہ سے, اس جھگڑے کی وجہ سے اس پہ بڑھاپا چھا گیا. جو دوسرے کی بیوی ہے وہ کبھی نرم تو کبھی سخت, لہذا اس پہ بڑھاپا ذرا تاخیر سے آیا. جو اللہ نے مجھے زوجہ عطا کی ہے اس کی نوبت یہ ہے کہ وہ اگر سختی میں ہو تو بھی نرم مزاج, خوشی میں ہو تو بھی نرم مزاج, کسی مصیبت میں ہو تو بھی نرم مزاج.
لہذا اس کے نرم مزاجی کی وجہ سے میری عمر بڑھ گئی۔ تو جناب محترم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھائیوں کے اندر اتنا اختلاف پیدا ہوتا ہے صرف گھر کی ناچاکی اور اس بربادی کی وجہ سے جس کی طبیعت پر انسان کے اثرات ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا وجود عطا کرو کہ مرد کی وجہ سے عورت کی عمر بڑھ جائے اور عورت کی وجہ سے مرد کی عمر بڑھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شادی کے تیسرے دن بعد جناب پیغمبر اسلام حضرت علی کے گھر میں تشریف لائے اور پوچھا، یا علی تو نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا، تو نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا؟ حضرت نے عرض کی، یا رسول اللہ میں علی نے اطاعت خدا میں فاطمہ کو سب سے بڑا معین و مددگار پایا ہے۔ اور جناب علی سے جناب زہرا سے پوچھا کہ تو نے اپنے شوہر کو کیسے پایا ہے؟ تو جناب زہرا نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں نے اپنا محافظ و نگہبان علی سے بڑھ کر کسی کو سمجھتی نہیں ہوں۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ علی زہرا کے سہارے سے زندہ رہا اور زہرا علی کے سہارے سے زندہ رہی۔ جناب سیدہ کی آج سے 2 دن پہلے کی ولادت تھی۔ ولادت کے حالات کے متعلق آپ نے سن رکھا ہے، لیکن تذکر کے عنوان سے یہ سورہ کوثر صرف 3 آیات، مختصر ترین آیات، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس نعمت کے حصول پر اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی کیا کر اور اس نعمت کے حصول پر اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی کیا کرو۔ اور آخر میں ارشاد فرمائے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا حبیب میں نے تجھے اتنی کثیر اولاد کی ہے کہ کائنات کا کوئی کونا تیری اولاد سے خالی نہیں رہے گا اور تجھے بے اولاد کہنے والے کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا۔ یہ کس کی بدولت ہوا؟ جناب سیدہ کی بدولت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے، خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی تھی، سوشل بائیکاٹ تھا، مکہ کی عورتوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ خدیجہ کے پاس نہ آنا ہے نہ جانا، نہ کوئی چیز دینا ہے نہ لینا، لہذا اس بائیکاٹ کے عالم میں خدیجہ تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اچانک جو پیغمبر تشریف لائے تو جناب خدیجہ محو گفتگو ہے، پیغمبر نے پوچھا، یا خدیجہ، اے میری زوجہ خدیجہ، ذرا بتانا تنہائی کے عالم میں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے اپنے بطن کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ الجنین الذی فی بطنی یکلمنی فی وحدتی و وحشتی، یا رسول اللہ جب آپ چلے جاتے ہیں نا تو میری تنہائی کے عالم میں میرا جو بچہ پیٹ میں ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو بچہ میرے بطن میں ہے یہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نہیں خدیجہ یہ بیٹا نہیں ہے، یہ میں محمد کی بیٹی ہے، لیکن یاد رکھنا کائنات عالم میں ہر شخص کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی، لیکن کائنات میں تنہا محمد وہ ہے کہ جس کی نسل فاطمہ زہرا سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ آج کائنات عالم کے ہر کونے میں ہر خطے میں اللہ نے نبی کو جو اولاد عطا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی عظمت جناب خدیجہ کی، جناب فاطمہ الزہرا کی ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے سے شافیہ محشر عطا کی ہے، لیکن ہم سے بڑھ کر ہماری خواتین پر جناب سیدہ کے احسانات ہیں، اس لیے کہ سیدہ کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید آج بھی اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جب کبھی کسی کو خبر ملتی تھی نا تیرے گھر میں بیٹی ہو گئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ شرماتا تھا میں گھر میں کیسے جاؤں اس لیے کہ میرے گھر میں بیٹی ہو گئی۔ لہذا آج بھی مکہ میں ایک قبر موجود ہے جسے زندہ درگور کیا گیا تھا، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس نشانی کو باقی رکھا ہے کہ میری فاطمہ کی آمد سے پہلے خواتین کی حیثیت کیا تھی، لیکن جب اللہ نے اپنے کائنات کے سردار نبی کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر دی تو پیغمبر اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، میرے پیارے صحابہ آج سے پہلے بیٹی کو مصیبت سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے میں محمد کو بیٹی عطا کر کے میں محمد کے لیے رحمت بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی کون ہے جو رحمت للعالمین ہے؟
आलमीन की रहमत, लेकिन कायनात की रहमत का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद की रहमत का नाम है फातिमा ज़हरा। इतना मकाम अता किया है। और सिर्फ यहां तक नहीं है, आपको और मुझे पैगंबर ने प्रैक्टिकल तौर पर दर्स दिया है कि अगर किसी के घर में नेक और साले मुकद्दस बेटी पैदा हो जाए तो उसको बेटी फकत बेटी मत समझना, बल्कि उसको अपने लिए रहमत भी समझो। और जब तुम्हारे दरबार में आ जाए, तुम्हारे सामने आ जाए, तो बेटी के एहतराम के लिए खड़े हो जाओ। दुनिया को बताओ कि ये बेटी मुसीबत नहीं है, बल्कि ये बेटी शाफी महशर बन के आई है, ये बेटी रहमत इलाही बन के आई है। लेकिन ये ज़हरा जब अपने शौहर के घर में जाती है तो अब मकाम क्या मिला है? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हर ज़ौजा अपने शौहर के निस्फ़ ईमान की मालिक है। तो अब मैं कह सकता हूं ना कि अली वो है कि जिसको पैगंबर ने कुल्ले ईमान का खिताब दिया था। अब पैगंबर अली को कुल्ले ईमान का खिताब देकर ज़हरा को उसकी ज़ौजा बनाकर बताना चाहता है कि जो कुल्ले ईमान है उसके निस्फ़ ईमान की मालिक मेरी ज़हरा बन रही है। और फिर जब मां की मंजिल पे फायज हुई, अल्लाह के नबी ने हद कर दी है कि हसनैन के हाथ में कायनात आलम की जन्नत है। लेकिन हसनैन की जन्नत कहां है? मां के कदमों में है। जो जवानान जन्नत के सरदार हैं उनकी जन्नत मां के कदमों में रख दी। इतना बड़ा मकाम है। लेकिन यही ज़हरा इसी जमादी सानी की 3 तारीख को दुनिया से रुखसत हुई। दुनिया पे यही अफसोस होता है कि हमें सारी तारीखें याद होती हैं, लेकिन नबी की बेटी की न आने की तारीख याद है न जाने की तारीख याद है। जब पैगंबर की बेटी दुनिया से रुखसत हुई, अब अली की नौबत क्या है? अगर किसी जोड़े की मोहब्बत और उनकी उल्फत को देखना हो, कायनात आलम में अली व बतूल की मोहब्बत को देखें, इनकी सीरत पे जिंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर में अपनी रहमतों का नज़ूल भी करेगा और उनको सकून क़ल्ब भी अता करेगा। कैसी है जनाब सैयदा? मस्जिद नबी में अली नमाज पढ़ रहे थे, जाके इत्तला देने वाले ने इत्तला दी कि या अली ज़हरा का इंतकाल हो गया। तारीख ये कहती है कि अली उठे, एक बार फिर गिरे। वो अली जिसने खैबर फतह किया, वो अली जिसने हुनैन फतह की, वो अली जिसने बदर फतह किया, वो अली जो इतना बड़ा शुजा है, तन्हा लड़ते हुए जिसने ओहद को फतह किया। लेकिन इस मकाम पर ज़हरा की मौत की खबर सुनी, तारीख ये कहती है कि अली एक बार फिर जमीन पे गिर गए। और सिर्फ गिरे नहीं, बल्कि अपने घर की तरफ रुख करके हाय करके कहा, ज़हरा मैं अली में इस मदीना में तन्हा था, अपने दुखों का इजहार तेरे सामने करता था। क्या आज तू भी अली को तन्हा छोड़ के चली गई? लेकिन मेरे दोस्तों, इस मुसीबत का सुनना कुछ और है, बर्दाश्त करना कुछ और है। ज़हरा को कुछ जख्म लगे थे किसी हादसे में, और वो जख्म ऐसे गहरे जख्म थे कि बतूल अपने बिस्तर से उठकर बामुश्किल दरवाजे पे जाती थी, लेकिन दीवारों का सहारा लेकर। ऐन शबाब था, 18 साल की उम्र है, 18.5 साल, लेकिन ऐन शबाब के आलम में ये तकालीफ, ये दुख कुछ ऐसे थे कि ज़हरा बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी। कभी दीवार का सहारा लेकर, कभी हसनैन का सहारा लेकर, कभी आसा का सहारा लेकर, लेकिन कभी बिस्तर से उठती है तो घर कोई बड़ा नहीं था, छोटा सा घर था। बिस्तर से उठकर दरवाजे तक, दरवाजे से उठकर बिस्तर तक। लेकिन ये सारे जख्म अली ने देखे, इतने बड़े जख्म कि कभी किसी ने पूछा, या अली ज़हरा पे क्या गुजर रही है? अली मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठ के रोए और कहा कि जब से ये जख्म लगा तब से बतूल उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। एक आलिम दीन ने जनाब ज़हरा की पसली टूटने का जिक्र पढ़ा, लेकिन एक डॉक्टर था जो हड्डियों का डॉक्टर, वो उस मकाम पे 1.5 घंटा बैठ के रोता रहा। जब पूछा गया कि इतनी देर क्यों रोया,
کہا کہ جی میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک پسلی ٹوٹ جائے تو انسان کو درد کتنی ہوتی ہے، اس لیے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے سکون چاہیے، اور جب پسلی ٹوٹ جائے تو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ جب سانس لے گا تو بھی حرکت آئے گی، جب سانس نکالے گا تو بھی حرکت آئے گی، لہذا جس کی ایک پسلی ٹوٹ جائے وہ سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ لیکن زہرا کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور 4 پسلیوں کے ٹوٹنے کے ساتھ نہ جانے زہرا نے 90 سال کی یہ زندگی کیسے، 90 دنوں کی یہ زندگی کیسی گزاری، ہر دن میں کتنے سانس لیے ہیں، اور کتنی بار جناب زہرا کو یہ پسلیوں کے ہلنے سے تکلیف ہوتی رہی۔ لیکن ایک زخم ایسا تھا کہ جس پر جناب زہرا نے ہمیشہ پٹی باندھ کے رکھی ہوئی تھی، اور یہ زخم کسی کو دکھایا تک نہ تھا۔ لیکن جب غسل کی نوبت آئی اور علی نے یہ زخم دیکھا، علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اے بطول، تو اتنی غریب تھی کہ اس سر کے زخم سے مجھے آگاہ نہ کیا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ علی پہلے مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اگر میں نے یہ زخم بتا دیا تو اس کا گہرا زخم لگے گا علی کے قلب و اس کے جگر پر، لہذا بطول نے چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب زہرا کا غسل و کفن ہو گیا، اب علی نے اعلان کیا ہے، اے دختران بطول، اے پسران بطول، آؤ ذرا ماں کا دیدار کر لو، اور ماں کا یہ آخری دیدار ہے، اس کے بعد محشر میں ملاقات ہوگی۔ سارے بچے آ گئے، لیکن مظلوم کربلا ماں کے جنازے پہ نہیں آئے۔ دیکھا تو دیوار کے ساتھ ماتھا ٹیک کر حسین گریہ کر رہے تھے۔ جناب علی نے کندھا ہلایا اور پوچھا، بیٹا حسین، کیا تو ماں کا دیدار نہیں کرے گا؟ اس وقت حسین نے عرض کی، بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جب عیسیٰ گھر پہ نہ تھے تو مریم کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب تک مریم نے عیسیٰ کو بلایا نہ تھا اس وقت عیسیٰ مریم ماں کے جنازے پہ نہیں گیا تھا۔ میں فخر عیسیٰ ہوں اور میری ماں فخر مریم ہے، جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں اس وقت تک میں جنازے پہ نہیں جاؤں گا۔ بس یہی کلمہ کہنا تھا کہ روایات یہ کہتی ہے کہ زہرا کے کفن کے بند ٹوٹے اور ہاتھ بلند کے کر کے کہا، آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے والا بیٹا، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاؤ۔ لیکن میں کہوں گا، یہ ابن رسول اللہ، یہ آج کا قرض ہے جو شاید عاشور میں چکوانا پڑے گا۔ اور اس کی نوبت شام غریبہ کو آئی، جب راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا آسمان سے نور کی ایک اماری اتری جس میں پیغمبر اسلام تھے، جس میں علی مرتضیٰ تھا، جس میں جعفر طیار تھے، جس میں حسن مجتبیٰ تھے، جس میں جناب فاطمہ زہرا تھی، لیکن ہر کوئی لاشہ حسین پہ گیا ہے، لیکن زہرا جنازہ حسین پہ نہیں گئی۔ امام حسین کو پیغمبر نے سینے سے لگایا، زہرا کو دعوت دیا، آؤ بطول اپنے بیٹے سے ہم کلام ہو جاؤ۔ اس وقت بطول نے کہا، بابا میرا بیٹا جب تک مجھے بلائے گا نہیں اس وقت تک زہرا آنے والی نہیں۔ اس وقت حسین نے کٹی ہوئی گردن سے آواز دی، اے اماں آئیے، آ کے دیکھئے آپ کی گود کے پالے کا حشر کیا ہو گیا ہے۔ لیکن عزادارو، جب ماں کا یہ کفن دوبارہ پہنا دیا گیا اور زہرا کے کفن لاشے کو اٹھایا گیا، اب جب جنازہ باہر چلا ہے، رات کی تاریکی تھی، ایک طرف بھائیوں کا ہجوم تھا، ایک طرف بابا کی نگہبانی تھی، لیکن جنازے کے نیچے دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کی بی بی سیاہ چادر پہن کے جا رہی تھی۔ اچانک علی کی نظر پڑی، کہا، بیٹا حسین، بیٹا حسن، بتاؤ یہ جنازے کے نیچے کون آ رہا ہے؟ رو کے کہا، بابا یہ میری ماں کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ علی نے جنازہ وہیں پہ رکھ دیا اور کہا، بیٹا حسن پہلے جاؤ اپنی بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ اور پھر ماں کا جنازہ اٹھانا۔ اس لیے کہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رات کی تاریکی میں میری زینب کی سیاہ چادر پر کسی کی نظر پڑ جائے تو میں کہوں گا، یا علی یہ آج تو مدینہ تھا، حسن جیسا بھائی ہے، حسین جیسا بھائی تھا، علی جیسا بابا موجود ہے، اور آج رات کی تاریکی میں گوارا نہ تھا۔
نہ جانے عصر عاشور جب زینب کی چادر چھن گئی اور بغیر چادر کے زینب خیمہ سے باہر آ گئی اور خیموں کو جلا دیا گیا، کوئی ایک دو چار نہ تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، اور جناب زینب نجف کی طرف منہ کر کے کہتی تھی بابا آئیے اپنی بیٹیوں کی خبر لیجئے۔ بس عزادارو جناب زہرا کو لحد کے حوالے کیا ہے، اور جب لحد میں سلا دیا نا تو جناب امیر المومنین نے ایک کلمہ کہا قبر پیغمبر کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی امانت تھی جو میرے حوالے کی تھی، میں آج امانت پلٹانے کے لیے آیا ہوں، یہ اپنی امانت سنبھالیے، لیکن آپ کے بعد حالات کیا تھے وہ میں بتا نہیں سکتا، وہ اپنی بیٹی بطول سے پوچھ لینا، بس دفن کر دیا ہے۔ اور آکے زہرا کے حجرے میں لیٹ گئے، نصف رات ڈھلی، مصلی زہرا پر جناب زینب سجدہ کر رہی تھی، محو عبادت تھی، لیکن علی کی ڈھا نکلی، ایک چیخ بلند ہوئی، میں کہوں گا یا علی ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں دیکھیں، اپنی بیٹیوں کو مصلی پہ دیکھیں، ہماری روح خوش ہو جاتی ہے، لیکن آپ بیٹی کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں کہ آج کی عبادت کو نہیں، میں شب عاشور کو دیکھ رہا ہوں۔ آج زینب ماں کے مصلی پہ کھڑے ہو کر سبحان ربی العالی و بحمدہ کی آواز بلند کر رہی ہے، لیکن ایک شب وہ بھی آئے گی جب میری بیٹی زینب کے سر پہ ردا نہیں ہوگی، بھائیوں کے لاشوں کا انبار لگا ہوا ہوگا، ایک طرف ہم شکل پیغمبر کی لاشا پڑا ہوگا، سامنے بھائی عباس کا لاشا پڑا ہوگا، لیکن زینب کبریٰ برہنہ سر اپنے ہاتھ بلند کر کے کہے گی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اے دختران ملت تمہاری رہنما وہ ہے کہ جس نے 72 قربان کر کے بھی نماز قضا نہ کی تھی، لہذا آج بھی کسی کنیز زینب کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی نماز کو ہاتھ سے جانے دے۔ میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کرنے کے بعد نماز ظہر و عصر کو ادا کیا تھا۔ اے غلامان حسین تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ سنت پیغمبر اور سنت حسین سے قاصر ہو جاؤ۔ میرے دوستو انسان کی زندگی تب کامیاب ہے جب اس کی ہدایت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اپنے درمیان محبتیں پیدا کرو، اپنے درمیان سے نفرتیں ختم کر دو۔ جب انسان کی قیمت بنے گی پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، انسانیت بھی راضی ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔